السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی خان اسٹار۔ میری سوتیلی ماں مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب میں کسی لڑکی کا ذکر کرتا تو وہ غصہ کر جاتی تھی۔ پھر انہوں نے میری شادی ایک غریب لڑکی سے کروا دی اور مجھے کہا تم 9 ماہ تک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھو گے۔ میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ صبح صبح کمرے سے نہ جانے کہاں چلی جاتی تھی، صرف وہ رات کو ہی کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات میں نے لائٹ جلا کر اس کا چہرہ دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہ تو میری اپنی ہی سوتیلی ماں۔ میں کچن میں کھڑا ہوا تھا، اچانک سے ابا کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں کچن سے باہر نکلا تو ابا کے ساتھ ایک عورت کو دیکھا۔ میرے ہاتھ سے کپ گر گیا تھا۔ اس عورت کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا وہ کون تھی۔ پھر بھی ابا اس کے پاس گیا تھا۔ میں ابا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا، ابا یہ کون ہیں؟ میری بات سن کر کہنے لگے، یہ تمہاری ماما ہیں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ابا نے اتنے سال شادی نہیں کی تھی۔ اتنے سالوں سے ابا اور میں اکیلے رہتے تھے، لیکن اب نہ جانے کیوں ابا شادی کر آ گئے تھے۔ مجھے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا اور وہ عورت مجھے عجیب ہی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے ابا سے نہیں بلکہ میں اسے شادی کر کے لایا ہوں۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سامنے ہی میرا کمرہ تھا اور کمرے میں میری اماں کی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے آج پہلی بار ان کی تصویر الٹی کر دی تھی، کیونکہ ابا نے کہا تھا جس دن میں نے شادی کر لی یہ تصویر الٹی کر دینا۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ گھر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں آگے کی طرف جا رہا تھا، اچانک سے کسی نے میرا بازو کھینچا، لیکن وہ نہ جانے کون تھی۔ اتنے میں نے دیکھا تو ابا تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون؟ تو مجھے معلوم ہوا کوئی لڑکی ہے۔ میں ڈر گیا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں تو کوئی عورت لڑکی نہیں تھی، صرف آج وہ سوتیلی ماں ہی آئی ہوئی تھی۔ میں گھبراتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اگلے دن صبح کمرے سے باہر آیا تو سامنے ہی ناشتے کی ٹیبل پر ابا اور اماں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت شکل سے ہی مجھے بہت شاطر لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ میں ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ان میں ایک عجیب سی بات نوٹ کی۔ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، ایک پل بھی مجھے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب تو مجھے الجھن ہونے لگی تھی کہ وہ کیوں میرا پیچھا کرتی ہیں ہر وقت۔ ایک تو بہت ہی بات عجیب تھی، جب میں ان سے کسی لڑکی کا ذکر کرتا تو وہ نہ جانے کیوں اتنا غصہ کر جاتی۔ نہ جانے ابا اس عورت کو کہاں سے اٹھا کر لائے تھے۔ مجھے تو اس سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ آخر وہ عورت چاہتی کیا تھی؟ رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سو رہا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں تو بالکل اندھیرا تھا۔ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ ہاتھ بھی کسی لڑکی کا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کے باوجود اس کا ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ میرے منہ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ نہ جانے اس کے ہاتھ میں ایسی بھی کیا خوشبو تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سب کچھ بکھرا ہوا تھا۔ مجھے رات والا منظر یاد آ گیا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ گویا میں تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا میرے سامنے؟ میں نے اپنے حلیے پر نظر ڈالی تو جلدی سے کپڑے بدل کر ان کپڑوں کو آگ لگا دی۔ میں بار بار خشک گھونٹ بھر رہا تھا اور اپنے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا یہ سب کچھ میری سوتیلی ماں ہی کر رہی ہے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا میں اس عورت کے بارے میں ابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں غصے میں ان کے کمرے میں آیا تو سامنے ہی اماں ابا بیٹھے تھے۔ اماں مجھے کہنے لگی،
بیٹا اتنی دیر کیوں کر دی باہر آنے میں؟ مجھے مزید غصہ آیا ہوا تھا۔ ابھی کچھ بولتا ابا کہنے لگے تمہاری ماں نے ایک لڑکی دیکھی ہے تمہارے لیے، جس کے ساتھ وہ چاہتی ہے تمہاری شادی کر دے۔ اس عورت کو دیکھ کر مجھے اس کے وجود سے بھی نفرت ہو رہی تھی اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے میں چلا گیا وہاں سے۔ مجھے سب کچھ تو یاد نہیں تھا، ہر کچھ الفاظ میری دماغ میں بیٹھ گئے تھے۔ اگر یہ عورت ایسی تھی تو میرے ابا نے ایسی گھٹیا عورت سے شادی کیوں کی تھی؟ میرے تو تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی اسے اتنا برا کیوں لگتا تھا میرا کسی اور سے بات کرنا، کسی کا ذکر کرنا۔ اس کے دماغ میں یہ سب کچھ بھرا ہوا تھا۔ آخر تھک ہار کر میں بھی شادی کے لیے مان تو گیا تھا۔ شادی کے لیے کم از کم ایک بیوی تو ہوگی ساتھ، لیکن اب ڈر بھی لگنے لگا تھا اس عورت سے۔ اس وقت میری شادی کی بات چل رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور نہ ہی کہنے کی ضرورت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری شادی ہو گئی۔ میری شادی ایک غریب لڑکی سے ہوئی۔ شادی کی رات جب میں کمرے میں جانے لگا تو اماں نے مجھے بلایا اور کہا ابھی نہیں جاؤ، رات 12 بجے جانا۔ ان کی بات میں نے سن کر حیرت سے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگی تم 9 ماہ تک اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھو گے۔ میں تھوڑا حیران ہوا، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ لیکن پھر بھی میں اس کے لیے مان گیا اور کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ جب رات کے 12 بجے تو میں کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی ساری لائٹس آف کی۔ میں نے لائٹ چلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن لائٹ ہی نہ جلی۔ یوں ہی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ میری باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے بھی یہ آواز جانی پہچانی ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ صبح جب میں اٹھا تو وہ کمرے میں ہی نہیں تھی۔ میں تو حیران ہوا، آخر وہ گئی کہاں ہے؟ اماں نے بتایا وہ رات کو ہی کمرے میں تمہیں ملے گی، دن کو نہیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن دیکھنا چاہتا تھا آخر وہ کیسی نظر آتی تھی اور اماں نے کیوں وہ مجھ سے چھپا رکھی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی اماں کے بارے میں سنا، وہ کسی سے بات کرتے ہوئے اس کو کہہ رہی تھی تم فکر مت کرو، میں شک نہیں ہونے دوں گی کہ اس کی کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ اب تو مجھے تجسس ہونے لگ گیا تھا آخر وہ کون ہے۔ میں جب بھی کمرے میں جاتا تو اس نے منہ چھپایا ہوتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اماں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں ابا کو، لیکن پھر میں یہ سوچتا کہیں ایسا نہ ہو ابا میرے بارے میں ہی غلط سوچنے لگ جائیں۔ اس وجہ سے میں ابا کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بہت ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا تھا اپنی بیوی کو نہ دیکھنے سے۔ آج میں جب کمرے میں داخل ہوا تو ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا لیکن مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور موبائل کی لائٹ آن کر کے لائٹ لگائی۔ اس کے چہرے سے ایک دم نقاب ہٹایا۔ اسے تو دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کیونکہ وہ تو میری سوتیلی اماں کی بیٹی تھی جو ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ہم دونوں ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے غصے میں کہا تم سے شادی ہوئی ہے کیا میری؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگی پلیز ایک بار میری بات سن لینا۔ میں نے غصے میں کہا میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں، بس بہت ڈرامہ کر لیا تم نے اور تمہاری ماں نے۔ اور وہ میری بات سن کر میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی پلیز ایسا مت کرنا، میں بتاتی ہوں تمہیں سب کچھ۔ میں تم سے پہلے بھی بہت محبت کرتی تھی اور اپنی اماں کو کہا تھا میری شادی تم سے نہ ہوئی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔
لیکن تمہارے ابا سے بھی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا ساری جائیداد میرے نام کرو اور پھر وہ مجھ سے تمہاری بیٹی کی شادی کرے گی اپنے بیٹے سے۔ وہ مجھے بتا رہی تھی اور کہنے لگی اس رات بھی تمہارے کمرے میں ہی آئی تھی، تمہاری شرٹ پر میں ہی لکھتی رہی تھی تم سے محبت ہے اور میں ہی یہ سب کچھ کہتی رہی تھی کیونکہ مجھے تم سے بہت محبت تھی اور میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے حقیقت بتا رہی تھی۔ میں حیرت سے ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں نے کتنا کچھ غلط سمجھا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کتنا کچھ کیا تھا، میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو کیسی لگی آج کی سٹوری؟ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے۔ شکریہ۔